سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے جو یہ رولز ہوتے ہیں. میں اگر رولز کی بات کروں، رولز اسی لیے نا کہ ہم نے کسی قاعدے کے متعلق چلنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع دن سے اس کی وائلیشن کرتے آ رہے ہیں. آپ لوگ صحافی بھائی ہماری برادری ہیں، آپ لوگوں کو ہم سے اس چیز کی زیادہ نالج ہوگی کہ کوئی اگر نمبرز آپ دیکھیں، کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی جو رولز کو معطل کر کے نہ کی گئی، یعنی سسپینڈ کرتے ہیں. اور مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو یا جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے ان کو بائی پاس کرتے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ سب نے اعتراض کیا کہ آپ کے پوزیشن جو ہے کمیٹیوں کا حصہ نہیں، جبکہ ان کو جان بوجھ کے دور رکھا جا رہا ہے نا. تو ہم جو حصہ بننے جاتے ہیں آپ ان کو بھی دور رکھتے ہیں. بات یہ ہے ٹھیک ہے کمیٹیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ ایک بل آیا جو ایک طریقہ کار ہے وہ کمیٹیوں میں جاتا ہے، اوکے ہماری وہاں پہ نمائندگی نہیں ہے، یعنی ہم سے وہ رائٹ 228 کے ذریعے جو ہے نا وہ چھین لیا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انتہائی مجبوری کے معاملات ہوں یا کوئی ایسی مشکل درپیش آ جائے تو اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بل کو کہتے ہیں کہ ہم کمیٹی کو مطلب ہم اس کو سرکولیٹ نہیں، یعنی سرکولیٹ ہونے کے بعد 2 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. اس رول کی سسپینڈ کر دیا گیا کہ نہیں جی بس اس کو فوراً اسی وقت پاس کرو. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے. اب اگر ہم اس پہ بات کریں تو ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر آیا تھا، اور جے یو آئی نے، کیونکہ وہ اس وقت میں اس کمیٹی کا ممبر تھی تو میں نے بھرپور مخالفت کی تھی اور اس بل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. اور اس وقت نون ہمارے ساتھ تھی. پھر کچھ عرصے بعد جیسے ہی جو ہے ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو ایک دم سے وہی بل جو ہے ایز اٹ از، اس میں قومیں کی بھی چینج کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتے، یعنی کہ بل بنانے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور ایز اٹ از ہمارے ٹیبل کر دیا گیا. اور اس میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ آپ کی اسلامی اقتدار کے اوپر ایک طرح سے نفی ہے. کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کا وہ بل آپ اٹھا لیجیے، میں آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتی ہوں کافی، کہ اگر کسی بچے کو مطلب بہن بھائیوں نے یا کسی والد نے، والدہ نے، دادی نے، دادا نے، چاچا نے اگر ایسے گھور کے بھی دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے، اس بچے کو ہم ڈرا رہے ہیں. تو یہ تھا ڈومیسٹک وائلنس کہ وہ بچہ جو ہے وہ جا کے رپورٹ کر سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو ہمارے خاندانی نظام کے اوپر ضرب تھی. اور ہمارا خاندانی نظام کس طرح سے ہے آپ کو پتہ ہے، ایک ایک کمرے میں 4 بہن بھائی رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ روز جو ہے یہ ہم بچوں کو لے کے کورٹ کچہری میں گئے ہوں گے؟ اچھا پھر پلس یہ کہ ایک طرف ہم لا رہے تھے والدین کی تحفظ کا بل اور پھر ڈومیسٹک وائلنس کا بل، تو وہ دونوں آپس میں کنٹرڈکٹ تھے. والدین کے تحفظ کا بل یہ تھا کہ والدین جو ہیں وہ رات کے وقت بھی اس بچے کو جس کا گھر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں آؤٹ، تم نے ہمارے سے بدتمیزی کی. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے کو اتنی پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے گھور کے بھی دیکھا یا بچے کو یہ فیل ہوا کہ یہ میرا بھائی مجھ سے جیلس فیل کر رہا ہے اور میں اس انوائرمنٹ میں سیف نہیں ہوں تو وہ کال کر سکتا ہے. مطلب اس طرح کا یہ بل تھا اور اس کی بھرپور ہم نے مخالفت کی. میم اس کے اندر ایک ٹرانسجنڈر اب آپ دیکھیے 2 بل ہو گئے جس کا میں نے ذکر کیا. تیسرا بل تھا ٹرانسجنڈر کا جس کا اسلامی شریعت کورٹ میں جو ہے اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، یعنی وہ اب بھی پینڈنگ ہے. اور اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ اگر وہ اپیل میں ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہوا، ٹھیک ہے ایک. اور اس کے اوپر اسلامی نظر کونسل کو ریفر کیا گیا تھا اور ہماری کمٹمنٹ تھی، مطلب ہماری جماعت کے ساتھ نون کی کہ وہ اس بل کو نہیں لے کر آئیں گے. ہوا یہ کہ اب انہوں نے ٹرانسجنڈر کے اس بل کو اٹھایا، پک کیا اور ڈومیسٹک وائلنس کے بل کے اندر ایڈ کر کے ایز اٹ از ہمارے سامنے ٹیبل کر دیا. یعنی کہ ہم سے اس وقت 2 ایسے بل جو ہماری اسلامی اقتدار کے اوپر جو ہے کاری ضرب ہے ہمارے سامنے ٹیبل کیے گئے. اور اس کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاؤس کو بلڈوز کر کے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس تو بڑے بڑے جو ہے یہ قانون کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جیسے لوگ جو ایک عام مطلب نمائندہ ہے عوام کا، ان سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیے اس بل میں کیا ہے. میں کوئی مطلب ہم کوئی جن ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی دماغ ہے بٹن دبایا ہمارے سامنے چیزیں آ گئی. تو ان کو اور پھر میں نے چیلنج کیا کہ آپ کو میں 1 گھنٹے کا چیلنج دیتی ہوں، آئیں آپ کے سارے لوگ بیٹھے اور میں آپ کے سامنے جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتی ہوں. یا پھر اتنی ہی ہوتا تو شک وار جو ہے اس کے اوپر پڑھاتے ہیں. اور شک وار جب منظوری دے رہے تھے تو بولتے ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو چیلنج آپ کا قبول کرتے ہیں، آئیں بیٹھے اور ایک ایک شک پر بتائیں. ٹرانسجنڈر بل جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں شامل کر کے کیا گیا ہے وہ ذرا پبلک جاننا چاہتی ہے، وہ آسان کنڈیشنز بتا دیں. کیا ٹرانسجنڈر کا ایشو یہ تھا کہ جب اسلامی شریعت کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو فیصلہ دیا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں ٹرانسجنڈر مطلب جینڈر کو تبدیل کرنا ہے. ایک تو ان کے نام کو ہم نے چیز تبدیل کیا تھا کہ وہ جو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں مطلب جنس کا تبدیل ہونا، مطلب یہ اس طرح سے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک قدرتی طور پہ جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جس طرح شناختی کارڈ میں یا اس طرح سے کہا جائے کہ میری مرضی اب میرا دل چاہ رہا ہے
या मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मेरे अंदर जो है मर्दाना खसूसियत हैं, या मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे अंदर कोई जनाना खसूसियात हैं, और वो बंदा अपने तौर पर अपनी जिन्स को तब्दील करवाए। तो एतराज़ इस चीज़ पे था। पैदाइशी तौर पे जो बंदा जिस हालत में पैदा हुआ है वो अल्लाह की रज़ा से पैदा हुआ है, वो जिस्म उस अल्लाह का है, और वो उसकी मर्ज़ी नहीं है कि वो चाहता है कि मेरे में ये खसूसियात है तो मैं उसको कन्वर्ट करूँ। असल इशू इन चीज़ों के ऊपर था जिसके ऊपर एतराज़ LGBT का आप इशारा करें। जी मतलब इसके ऊपर भी, और आपने देख लिया, अभी आपने देखा होगा कि मेरे सामने आपके सामने क्या है। अच्छा, ट्रम्प जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। आप इंग्लैंड के अंदर स्कूलों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जब वॉशरूम जो है ट्रांसजेंडर्स ने किस तरह से लोगों को, बच्चों के साथ जो रेप किया गया, वो लेडीज़ वॉशरूम में चले गए और इस तरह से प्रॉब्लम था, तो उन्होंने इस चीज़ को सख्ती से बंद किया। तो हमें किस चीज़ की आफर आ गई है, हम किस तरफ चल पड़े इन सब मामलों को लेके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी जापान के अंदर एक चीज़ आई थी कि एक शख्स का दिल करता है कि जी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुत्ता बन जाऊँ या मैं जानवर बन जाऊँ। तो भैया आपकी मर्ज़ी से होगा कि आपका दिमागी खलल है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके ऊपर थोपें। और नादरा के अंदर क्या हो रहा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। और जब एक मामला इस्लामी शरीयत कोड के अंदर है तो क्यों नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को आप और भी नोट कीजिए कि ये सारे जो मामला हुए इस्लामी शरीयत कोड की इमारत को उठा के किसी कोने खुदे में लगाया जा रहा है ना, क्योंकि इस्लामी शरीयत कोड जो है, फेडरल शरीयत कोड, इनके लिए गले की हड्डी है, और इस हड्डी को वो अपने गले से उनसे निकल रही है ना बाहर आ रही है। इन मामलों में इनको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख हमेशा रही है कि जो भी कानून बने हमेशा उन्हीं पे बहुत जल्द अप्लाई हुए। तो ये आप लोग देखिएगा कि कोई कुदरत का भी एक सिस्टम है, कोई निज़ाम है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इस नाम पे, फैशन के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे। थैंक यू।